بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم فصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا ایک جملہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، اس کا معنی ہے سچی توبہ۔ توبہ کے حوالے سے بیان ریکارڈ اس لیے ہو رہا ہے کہ شب برات یعنی نصف شعبان المعظم کی رات در حقیقت جہاں دعاؤں کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، وہاں اصل میں توبہ کی رات بھی ہے۔ انسان جب اس رات کو مسجد میں جائے یا اپنے گھر میں بیٹھے اپنے مصلی پر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور ذکر و فکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور نوافل کے لیے تیار ہو اور اس رات کی عظمت اور اہمیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو، تو سب سے پہلے اسے توبہ کرنی چاہیے۔ یہی مشورہ ہمارے علماء کرام نے بھی دیا ہے کہ اس رات سارے کاموں سے پہلے انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کیا ہے؟ بعض لوگ محض کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے یا کسی کی کوئی ایسی بات سن لیں جو گناہ کی ہو تو زبان سے توبہ توبہ کا رٹ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، ایسا ہو گیا، توبہ توبہ کر لیتے ہیں۔ خالی لفظ توبہ 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 کو دہرانا یہ توبہ نہیں ہے۔ یا بعض لوگ جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں توبہ، تو کان پکڑ کے توبہ کہہ لینا یہ بھی توبہ نہیں ہے۔ توبہ تو وہ ہے جو سوچ سمجھ کے کی جائے، عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا ایک معنی اور مفہوم ہے۔ اس معنی اور مفہوم کے پیش نظر اگر توبہ کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ اتنا بڑا عمل ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے اور اپنے بندے کی توبہ سے خوش بھی ہوتا ہے۔ یعنی توبہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو خوش کر دیتا ہے، اور اللہ کی خوشی والے کام تو بندہ مومن کو ضرور کرنے چاہیے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اپنے دل دماغ میں اپنی سابقہ زندگی کے جو زندگی وہ گزار چکا ہے، اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو جائے، اسے اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا آ جائے اور اس کے دل میں ندامت پیدا ہو جائے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور اس کے اندر اضطراب پیدا ہو جائے کہ ہے میں کیا کرتا رہا اپنی سابقہ زندگی میں۔ تو اپنی سابقہ زندگی کی جو تقصیرات ہوئیں، جو گناہ ہوئے، جو کمی خامی یا کوتاہی ہوئی ہے، اس پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار دل میں پیدا ہو جائے، اور اس شرمندگی اور ندامت کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہے کہ میرے مالک، میرے خالق، میرے رازق، میرے اللہ، میرے پروردگار، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے حق میں بڑی کمی کی، بڑی کوتاہی کی، تجھے ناراض کیا، شیطان کو خوش کیا، اب مجھے تو معاف کر دے، میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جہاں سابقہ زندگی کے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی ہو دل میں، آئندہ زندگی کے لیے وہ یہ عہد کرے کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا۔ اگر کوئی خاص گناہ ہیں ان کا چھوڑنے کا عہد کرے، اور اگر عمومی طور پہ گناہوں میں زندگی بسر ہوئی ہے تو سارے گناہ چھوڑنے کا عہد کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، بلکہ اپنی زندگی گناہوں والی چھوڑ کر تیری اطاعت اور بندگی پر آ جاؤں گا۔ یعنی گناہ چھوڑے اور اللہ کی اطاعت اور بندگی شروع کرے، یہ اصل توبہ ہوگی، اور دل میں سابقہ زندگی کے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم، اسے کہتے ہیں سچی توبہ۔ سچی توبہ کرنے کے بعد تبدیلی یہ آئے گی، انقلاب یہ آئے گا کہ اگر وہ پہلے بے نمازی تھا تو نمازی ہو جائے گا، روزے نہیں رکھتا تھا روزے رکھنا شروع ہو جائے گا، فرائض کو ترک کر دیتا تھا ان فرائض پر عمل کرنا شروع ہو جائے گا،
اگر حقوق کو دبا لیتا تھا تو اب حقوق ادا کرنا شروع ہو جائے گا، حقوق اللہ بھی ادا کرے گا، حقوق العباد بھی ادا کرے گا۔ یہ ہے اصل توبہ، یہ ہے اصل توبہ، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے اجتماعی محافل ہوتی ہیں اور بڑی بڑی جو ہے وہ 3 روزہ اور 1 روزہ، اس میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ رو دھو کر گریہ و زاری کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، توبہ پیش کی جاتی ہے، اور اس توبہ کے بعد طرز عمل یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صبح کی نماز میں جو ہے وہ رات کو جو توبہ کر رہے ہوتے ہیں، استغفار کر رہے ہوتے ہیں، وہ صبح کی نماز میں غائب ہوتے ہیں، ظہر کی نماز میں غائب ہوتے ہیں، عصر کی نماز میں غائب ہوتے ہیں، یا ایک دن پڑھ لیتے ہیں تو دوسرے دن وہ لوٹ جاتے ہیں اپنی سابقہ زندگی پر، تو ان کی توبہ نہ ہوئی۔ اگر ہوئی تو وہ ٹوٹ گئی، وہ ختم ہو گئی، انہوں نے اپنے رب کو اور اللہ کو اور ناراض کر لیا توبہ توڑ کر، تو یہ توبہ کا ٹوٹ جانا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو حقوق العباد کے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، زنا کاری میں یا رشوت میں یا سود کھانے میں، وہ بھی اجتماعی دعا میں بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں، آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی توبہ اور استغفار کی، لیکن جب دوسرے دن اپنے آفس جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، تو وہ رشوت کا مال بھی قبول کر رہے ہوتے ہیں، وہ سود کا پیسہ بھی اسی طرح بینکوں میں رکھتے ہیں اور سود کھاتے رہتے ہیں، وہ اس طرح کے اور بھی جو ہے شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، تو ان کی توبہ تو نہ ہوئی، ان کا رونا دھونا کسی کام نہ آیا۔ اس قسم کی توبہ، یہ اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، بلکہ شیطان اس بندے کو دھوکہ دیتا ہے کہ تو نے اللہ کی بارگاہ میں تھوڑا سا رو لیا ہے، ہاتھ اٹھا لیے ہیں، توبہ کی بات کر لی ہے اور گناہوں کی معافی رات تو نے مانگ لی ہے، اب تجھے پورے سال کے لیے چھٹی ہے، جو من میں آئے کرتا جا، جو گناہ مرضی آئے کرتا جا، اب اللہ تعالیٰ تجھے نہیں پکڑے گا۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے بندے کو، اور نفس کا دھوکہ ہے انسان کو، کہ شیطان نے اور نفس نے در حقیقت اس انسان کو غرق کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، اور اسے اللہ کو اور ناراض کر دیا ہے بندے نے، کہ ایک لمحے کے لیے توبہ کی اور پھر ایک لمحے کے بعد اپنی اس توبہ کو توڑ ڈالا، تو یہ در حقیقت توبہ نہیں ہے، اور اس قسم کی توبہ جو ہے وہ کرنی بھی نہیں چاہیے۔ توبہ کرنے سے پہلے انسان کو سوچ سمجھ لینا چاہیے، ذہن بنا لینا چاہیے کہ وہ کون سا عمل کرنے جا رہا ہے، اور اس عمل کی کیا قیمت ہے اور اس عمل کی کیا پابندی ہے۔ تو توبہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ توبہ کرنے سے پہلے جتنے گناہ ہیں ان پر ندامت اور شرمندگی ہو، اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم ہو۔ یہ دونوں باتیں ہو جانے کے بعد تیسرا جو نتیجہ آئے گا توبہ کا، وہ یہ ہوگا کہ انسان کی اگر سابقہ زندگی میں کسی قسم کی بھی اللہ کے حق میں یا بندہ کے حق میں کوئی کوتاہی ہوگی، وہ بدل جائے گی اور وہ انسان نیک بن جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے گا، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنے والا ہوگا، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے والا ہوگا۔ یہ توبہ کا لازمی نتیجہ ہے۔ اگر یہ نتیجہ پیدا نہیں ہوتا تو پھر توبہ بھی یوں سمجھیں توبہ کا بیج پھر دل میں پڑا ہی نہیں ہے، توبہ کا بیج بویا ہی نہیں گیا، توبہ کی ہی نہیں ہے بندے نے، بس ایک زبانی مشق اور عمل کر لیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی توبہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ اور 15ویں شعبان کی رات توبہ کی رات ہے، سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، اور اس توبہ پر پھر ڈٹ جانا چاہیے، قائم ہو جانا چاہیے، مردوں کی طرح کھڑے ہو جانا چاہیے، اور اس کا نتیجہ اس زندگی میں انسان کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔